گاؤں کا نام کیا ہے؟ سروالا. سروالا میں کون ایسا کتا ہے جو بھونکتا نہیں ہو؟ ہے ایسا؟ اگر ایسا ہو تو ذرا اس کا نام مجھے بتائیں، ہم بھی اس کی زیارت کر لیں. آئے تو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس کی بھی زیارت کریں جو بھونکتا نہ ہو. کتا جو ہوتا ہے وہ بھونکتا ہی ہے. توجہ کرنا، کتے کی فطرت ہے بھونکنا، بلکہ وہ آواز نکالے گا تو وہ بھونک ہی ہوگی، ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ میری بات نہیں سمجھے تو پھر آپ چپ رہنا، سمجھے تو آپ اللہ کا ذکر کرنا. کیا مطلب؟ سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ. کیا کہیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ. ہاں جو اب میں نہیں کہوں گا کہ آپ کو، یہ آپ کی ایمان پہ چھوڑوں گا. میری عادت نہیں ہے کہنا کہ آپ کہیں کہ نہ کہیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو کہنا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا کہنا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کی برکت کیا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ اللہ اتنا بھر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے. تو آج سے یہ کر رہا تھا کہ کتوں کا کام بھونکنا ہے. کوئی کتا ہو بھونکتا ہے، بلکہ اتنا اگر آپ امریکہ سے بھی لے آئے وہ بھونکے گا نہیں، برطانیہ سے بھی لے آئے بھونکے گا. وہ جو اس کو پولیس والے جو جاسوس کتے پالتے وہ بھی، وہ ہر کتے کی اس کی برادری کا اس کی فطرت ہی ہے. تو ایک کتا پیچھے چل دیا، کس کے؟ ولیوں کے. ان کو خوف ہوا، ہم چھپ کے جا رہے ہیں، اس کی عادت ہے بھونکنا، اب یہ بھونکے گا ہمیں پکڑا دے گا، بھونکے گا پکڑا دے گا. امام عبدالوہاب شارانی لکھتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام عبدالوہاب شارانی لکھتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑے اور پیچھے مڑ کے کتے کو ایک نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کی. کتے کو مارنا ضروری نہیں ہوتا، صرف اس کو پتھر اٹھا کر، بلکہ کبھی ایسا بھی ہم نے بچپن میں کیا، گھر کی اچھی تربیت کی برکت سے کتے پیچھے لگے تو پتھر اٹھایا بھی نہیں، نیچے جھک کر کے اٹھے تو کتا بھاگ گیا. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. کتے کو جھک کر کے اٹھ جانا ہی کافی ہوتا ہے بھگانے کے لیے، لیکن اس بزرگ نے، اس ولی نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے مارنا چاہا تو وہ کتے نے پیچھے کے جو پیر ہوتے ہیں وہ زمین پہ رکھ کر اوپر کے دو پیروں کو ہاتھ کی طرح کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا، او اللہ والے مجھے ساتھ لے چل، اگر تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا تو ہم ہر ایک پر نہیں بھونکا کرتے. ہمیں پتا ہے کہ بھونکنا کس کے اوپر ہے، ہم ایک پر نہیں بھونکا کرتے. میں وفادار ہوں، وفادار، یقین دلاتا ہوں تمہاری پہرے داری کروں گا، تمہیں پکڑاؤں گا نہیں، تم پر بھونکوں گا نہیں. کتا وفا کے ساتھ عشق میں ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھا، اللہ نے اس کتے کو جنت عطا فرما دی. کوئی کتا بنی اسرائیل کے ولی کا ادب کرے، وفادار ہو جائے، اللہ اس کتے کو جنت عطا کرتا ہے. اگر کوئی مسلمان ولیوں سے وفا کرے، اللہ اس کو جنت کیوں نہ عطا فرمائے. نبیوں کا مقام کیا ہوگا، اور جب نبیوں کا یہ مقام ہے تو سید الانبیاء کا مقام کیا ہوگا. سمجھتے ہو کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں، سب یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو بھائی کون کہہ رہا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں ہم نے جن کو جن میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پہ فضیلت دی. مطلب یہ کہ یہ نبی اور رسول ہو کر بھی سب برابر بولے سب برابر. جب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی یہ سب برابر فضیلت میں. بات سمجھ میں آتی ہے میری؟
मालेगांव बहुत दूर नहीं, करीब है आपसे, आपको समझ में आएगी मेरी बात। और मतलब मालेगांव दूर हो सकता है, दिलों से इश्क रसूल का रिश्ता दूर नहीं। हमने बास को बास पर फजीलत दी और फिर अब कुरान क्या उसको खोल रहा है। कुरान खोल कर बात कहता है, तफसीर कुरान बिल कुरान हो रही है। क्या बास को बात में फजीलत दी, कैसे फजीलत दी? मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें बास वो है जिनसे हमने कलाम किया, जिनसे हमने बातें की, जिनसे हमने कलाम किया। कलाम किया कौन? बास वो है जिनसे कलाम किया। पूरी दुनिया जानती है कलाम किससे किया। जिससे कलाम किया उसको कलीम कहते हैं, जिससे कलाम किया उसको कलीम कहते हैं। और जिसको कलीम कहते हैं उनका नाम मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है। तो अल्लाह ने बता दिया बास वो है जिनसे हमने कलाम करना छोटी मोटी फजीलत। भाई अल्लाह से कलाम करना कितनी बड़ी बात है, अल्लाह से बातें करना कितनी बड़ी बात है। कहा हमने किसी से कलाम किया। फिर यानी कि मूसा की शान अलैहिस्सलाम, उसका एंड और इंतहा बयान कर दी गई। क्या मूसा वो जिसकी शान का एंड और इख्तिताम ये है कि हमने उनसे लेकिन अब आगे किसी और का जिक्र आ रहा है। वरफा बादहुम दरजात, और बास वो है जिनको हमने दर्जों बुलंद किया। वो दर्जों जिसको बुलंद किया उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। शान मूसा की हद बयान हो गई, मगर शान मुस्तफा की हद बयान नहीं हुई। दर्जे कितने बुलंद हुए ये दर्जे बुलंद करने वाला खुदा जानता है, और जिसके बुलंद हुए वो मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं। हमने बास को दर्जों बुलंद किया। तो जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी शान का एंड खुदा ने भी बयान नहीं, उसकी हद खुदा ने बयान नहीं की। क्यों हद बयान नहीं की? इसलिए कि हद उसकी बयान होती है, हद उसकी बयान होती है जिसके लिए हद बनती है। कुरान तो उनके बारे में कह रहा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। यानी जैसे जैसे घड़ियां गुजरती जा रही हैं आपके दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं, आपके दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं। नबियों में सबसे आला कौन? जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उनकी तालीमात सुनने वालों पहले उनकी शान सुनो। देखो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तवज्जो है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा होकर उन्होंने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तवज्जो, क्या कहा? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और रसूलुल्लाह पैदा हुए तो बंदे तो वो भी है, लेकिन कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ईसा पैदा होकर पहले ही दिन कहते मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और आमिना के बतन से जिसका ज़ुहूर होता है वो कहता है मैं रसूलुल्लाह हूँ। वो अब्दुल्लाह होने का ऐलान करते, ये रसूलुल्लाह होने का ऐलान करते। फिर दोनों आते हैं दुनिया में। ईसा आए तो माँ पे तोहमत लगी थी, वो दूर की और कहा मेरी माँ पाक है। क्या कहा? मेरी माँ, बोले मेरी माँ पाक है, मेरी माँ पाक है तुम्हारी तोहमत से। ओ बनी इस्राइलियों, तुम्हारी तोहमत से मेरी माँ पाक है। ईसा ने पैदा होकर माँ की तोहमत दूर की, लेकिन मेरे नबी आए तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिन लोगों को शरीक करते हो खुदा उन शरीकों से पाक है। ईसा माँ की तोहमत दूर करते हैं, मेरे नबी खुदा पे लगी हुई तोहमत को दूर करते हैं। गौर तो फरमाए दोनों की शान क्या है। उसके बाद ईसा जबान से कहते कुम बिइज़्निल्लाह, ईसा की जबान से मुर्दे जिंदा हो। नहीं समझे? कुम बिइज़्निल्लाह का मतलब अल्लाह के ऊपर से खड़ा हो जा। वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो क्या होता था? मुर्दे खड़े हो जाते थे, जिंदा हो जाते थे। समझ में आई बात?
قربان وہ زبان سے زندہ کرتے ہیں. جو طاقت عیسیٰ کی زبان میں تھی وہ طاقت میرے نبی کے ہاتھوں میں تھی. جو طاقت ان کی زبان میں تھی وہ طاقت میرے نبی کے کیسے؟ عیسیٰ زبان سے کہتے کم بسم اللہ تو مردے بولتے ہیں، نبی کنکر ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو کنکریاں بولتی ہیں. ان کی زبان جو کہتی ہے وہ کام حضور کے ہاتھ کرتے ہیں. جس کے ہاتھ کا پاور یہ ہو اس کی زبان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یہ اپنے نبی کی شان ہے. اور پھر ایک بات، مردہ زندہ ہوا، یہ بھی بڑا کمال ہے. لیکن مردہ زندہ کیسے ہوا؟ پہلے زندہ تھا پھر مردہ ہوا، پھر عیسیٰ نے روح ڈالی. پہلے روح تھی پھر آ گئی، لیکن کنکری میں تو تھی ہی نہیں. کنکری میں تو تھی ہی نہیں. جہاں تھی چلی گئی تھی وہاں عیسیٰ لاتے ہیں. توجہ، جہاں تھی چلی گئی وہ چلی گئی کو عیسیٰ لاتے ہیں. جہاں تھی ہی نہیں وہاں بولنے کا شعور تمہارے اور میرے آقا عطا فرماتے ہیں. یہ شان اپنے نبی کی ہے، یہ شان اپنے نبی کی ہے. آپ کہیں گے ایسی شان والا، میں نے کہا اپنا نبی. ایک بات اور سن لیں، پھر اپنی عنوان کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے. سنا ہے حسن یوسف؟ بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، یوسف صدیق، کہ کوئی پیاسا دیکھ لیتا تھا تو پیاس بجھ جاتی. یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کے پیاس مٹ جاتی تھی. یہ حدیث میں آیا ہے. کیا بول رہا؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ پیاسا دیکھ کے اس کی پیاس مٹ جاتی، بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی. کوئی ان کو دیکھ کر انگلی کاٹ لے تو اس کو درد نہیں ہوتا، کٹنے کا درد نہیں. اتنے خوبصورت تھے. اور وہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ ان کے حلق کے نیچے اترتا ہوا دکھتا تھا، جیسے کانچ سے کوئی چیز نکلتی جاتی دکھتی ہے. حضرت یوسف کے حلق سے لقمہ اترتے ہوئے اتنے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے جناب یوسف علیہ السلام. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اور یوسف میں کیا فرق ہے؟ آپ اور یوسف میں کیا فرق؟ اب آقا نے جواب دیا. توجہ کریں کیا جواب، بہت سے جوابات ہیں، ایک جواب سنیں. فرمایا اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. دیکھو فرق دیکھو، سمجھو. جس کو سمجھ میں آئے سمجھ لے، جس کو نہیں سمجھ میں آئے بعد میں مجھ سے پوچھے، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. آپ سمجھے ولی اللہ کی نظر ہے، انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گی بات. کیا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے پوچھا آپ اور یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے حسن میں اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے 10 حصے کیے. جن کی ریاضی مضبوط ہو ان کی توجہ، جن کی نہیں ہو وہ بھی دل سے توجہ کریں. اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے 10 حصے کیے، 9 حصے کو رکھا، 1 حصے کو پھر 10 حصے کی. دیکھو اللہ کے نور سے نبی کا نور، نبی کے نور کے 10 حصے، صرف سمجھانے کے لیے حصے، ورنہ یہاں حصے بانٹی والا معاملہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی بات نہیں. وہاں کہے تو کیا کہے، سنے تو کیا کہے، کیا سنے. رقیبہ گوش بر آواز اوتر ناز من ترسا، سخن گفتن چ مشکل بود، شب جائے کہ من بودم. نہ کوئی سننے کی بات ہے نہ کوئی کہنے کی بات ہے، اس لیے کہ وہاں تو بات ہی بات ہے، وہاں تو باتوں کی بھی بات ہے، وہاں تو باتوں کی بھی معراج ہے. وہاں کے حالات یہ ہے جو دیکھ لے تو وہ یہ کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ اللہ اکبر. حالات یہ ہے نمی دانم چ منزل، بڑے بڑے دانا کہتے ہیں نمی دانم چ منزل، بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل، بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل، بود شب جائے کہ من بودم. اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اللہ بڑی شان سے کہتے ہیں اور بڑے ناز سے کہتے ہیں. کہتے ہیں پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، پری پے کر نگارے. پریشان نہیں ہونا، جس شہر والے بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے.
بہرحال آپ اصول برکت کے لیے سن لیں. بری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم اور خدا خود